احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ جس طرح شراب حرام ہے، ایک شراب پینے والے کو سے ہر آدمی نفرت کرتا ہے، کرنی چاہیے، لیکن سود خوروں سے نفرت کوئی نہیں۔ بینک بیلنس ہے، سود آ رہا ہے، کوئی اس پہ احساس ندامت نہیں، پچھتاوا نہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوسطها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال تعالی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ محترم حضرات، یہ اسلامی مہینوں کے مہینوں میں سے یہ ایک اہم مہینہ رجب کا بھی مہینہ ہے، جس میں اسلامی تاریخ کا یا یہ کہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم واقعہ پیش آیا، جس کو ہم واقعہ معراج سے جانتے ہیں۔ یہ واقعہ معراج مکہ کی زندگی میں یا مکی زندگی کے تقریباً ابتدائی دور ہی میں پیش آیا تھا، اور جب یہ واقعہ پیش آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بتایا کہ آج رات میں یہاں سے آسمان پر، یہاں سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچا، اور وہاں اللہ تعالیٰ سے بہت ساری باتیں بھی ہوئیں، اور اس کے بعد میں واپس چلا آیا۔ تو جو مخالفین تھے ان کو ایک اور شوشہ مل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا ان کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کا، کہ یہ عقل میں بات آنے والی نہیں ہے کہ آدمی رات ہی رات، ایک ہی رات میں کیسے وہاں تک پہنچ سکتا ہے اور وہاں سے واپس بھی آ سکتا ہے۔ چنانچہ ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں رات ہی رات آسمان پہ گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد چلا آیا، تو یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ کہنے والے کو آپ کیا کہیں گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات کس نے کہی ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ارے وہی تمہارے ساتھی، مذاق میں وہی تمہارے ساتھی جن کو
تم لوگ اپنا سب کچھ مانتے ہو۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، یہ سچ ہے۔ چنانچہ اسی لحاظ سے اسی وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب پڑ گیا صدیق۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے بموجب وہاں پہنچے ہیں تو بہت سارے ان کے مشاہدات کروائے گئے، بہت ساری چیزیں دکھائی گئیں۔ وہی چیزیں، ان میں سے چند چیزیں میں آج آپ لوگوں کے سامنے واقعہ معراج کے پیغام کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہاں ساتھ میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جس کے ہاتھ کے ناخن تانبے کے ہیں، بڑے بڑے ناخن ہیں اور تانبے کے ہیں، اور اپنے جسم، اپنے چہرے اور اپنے سینے کے گوشت کو نوچ رہا ہے، نوچتا ہے پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے، پھر نوچتا ہے، یعنی وہ نوچنے میں مصروف ہے بری طرح سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے، یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، یہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ شخص جو دنیا میں اپنے بھائیوں کی غیبت کرتا تھا، اپنے لوگوں کی غیبت کرتا تھا، اسی کا یہ انجام ہے۔ آپ جانتے ہیں کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات کے اندر، لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ ایسی برائی ہے، یہ غیبت، یہ ایسی بری عادت ہے کہ پورے سماج کو تہس نہس کر دیتی، بھائی بھائی میں جدائی ہو جاتی ہے، محلے سماج میں جدائی ہو جاتی ہے، پورا معاشرہ بکھر جاتا ہے۔ کل تک جس کا آمنا سامنا ہوتا تھا، خوشی خوشی السلام علیکم وعلیکم السلام کا ماحول ہوا کرتا تھا، آج اچانک جو ہے رخ بدل جاتا ہے، چہرہ بسورے ہوئے مل رہا ہے، آدمی چہرے پہ غصے کا اظہار کر رہا ہے، سامنے والا جان ہی نہیں رہا کہ آخر کل تک بہت اچھی طرح سے جناب مجھ سے ملتے تھے، خیر خیریت پوچھتے تھے، اور آخر یہ کیا ہو گیا؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں، دوریاں بڑھ جاتی ہیں، آپس میں تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کا دیکھی دیکھا بند ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہی غیبت۔ اور یہ عجب چیز ہوتی ہے، سامنے والا جان نہیں پاتا کہ آخر یہ فلاں شخص مجھ سے ناراض کیوں ہے، آخر مجھ سے منہ پھیر کیوں رہا ہے، کل تک جو ہے بہت ہی خوشی خوشی ملتا تھا، آج کیا ہو گیا؟ اس کے نتیجے میں بہت سارے مفاسد پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ غیبت اتنی بری بلا ہے جس کو کہا گیا ہے کہ ایسا ہی ہے جیسے مردے بھائی کا گوشت کھانا۔ اب یہ تشبیہ جو دی گئی ہے مردے بھائی کا گوشت کھانا، اس کو میں تھوڑی دیر سمجھا دوں کہ جب آدمی کی روح جسم سے نکل جاتی ہے تو اس کو کوئی کاٹے یا پیٹے یا زخم لگائے، کچھ بھی ہو، مال جرحن لمیت علام، جو آدمی مر جاتا ہے اس کو کوئی دکھ اور تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے ایک آدمی غائب ہے، سامنے نہیں ہے، اور اس کی برائی دوسرے کے سامنے بیان کی جا رہی ہے،
دوسرے کے سامنے رکھی جا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے جو غائب ہے اس کو پتہ نہیں، اس کو احساس نہیں، اور جو سامنے والا ہے اس کا دل پھٹ جاتا ہے، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے بہت سارے مفاسد سماج میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے ہم تماموں کو بچنا چاہیے، ورنہ وہی انجام ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، مشاہدہ کروایا گیا۔ ایک دوسری چیز، آپ گزر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کا سر بڑے پتھر سے کوچا جا رہا ہے، پھر کوچا جا رہا ہے، پھر وہ صحیح ہو جا رہا ہے، پھر بڑے پتھر سے کوچا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے وہ کم چل رہا، اس کو سزا ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل علیہ السلام، آخر یہ کون ہے؟ کیا اس نے گناہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ہماری قوم کے بے نمازی لوگ ہیں، جو نمازوں میں سستی کرتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا تھا، کامیابی کی طرف بلاتا تھا، اپنے سامنے جھکنے کے لیے بلاتا تھا، بندگی کے اظہار کے لیے بلا رہا تھا، لیکن غرور میں، گھمنڈ میں، یا اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، بیٹھا ہوا، پڑا ہوا ہے، 5 وقت اذان، اللہ کی کبریائی کا اعلان، لیکن اس کا سر غرور اللہ کے سامنے جھکتا نہیں تھا، اسی لیے آج اس کو یہ سزا مل رہی ہے۔ یہ نماز، اس پہ بیانات بہت ہیں، احادیث بہت ہیں، آپ لوگوں کے سامنے باتیں آتی بھی رہتی ہیں، لیکن ایک چیز یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ نماز صرف چند رکعتیں ادا کر دینے کا نام نہیں ہے، مسجد میں آ کر کے رکوع اور سجدہ کر لینے کا ہی یہ نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے۔ آدمی جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آ کر کے جب وہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دنیا کے تمام جو مددگاران باطل ہیں اس کا انکار کرتا ہے، اور احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہو کر کے یہ اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، اس دنیا میں جتنے بھی شجر اور حجر ہیں، جتنے بھی شنکر اور کنکر ہیں، جتنی بھی یہ شجر اور حجر ہیں، جتنے اس خشک و تر ہیں اور بحر و بر ہیں، اس کی عبادت سے میں انکار کرتا ہوں، اور تیرے پناہ میں آیا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں دنیا کے کسی بھی شخص سے مدد نہیں چاہتا، میں دنیا کی کسی بھی طاقتور سامنے سر نہیں جھکاتا، کسی ظالم اور جابر کے سامنے سر نہیں جھکاتا، میں تمہیں ہی سے مدد چاہتا ہوں، کسی اور سے نہیں، میں تمہارے ہی سامنے سر جھکاتا ہوں، کسی اور کے سامنے نہیں۔ یہ اقرار ہے، یہ بندگی کا اعتراف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی خود سپردگی کا اعتراف ہے۔ اس احساس سے جب آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے تو اپنے آپ کو پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ العالمین کا وہ جو ہے اقرار کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کا ایک فائدہ اور ہے حضرات، جب کارزار حیات میں دنیا کے جھمیلوں میں تھک جاتا ہے آدمی، تھک کر کے جب چور ہوتا ہے
اور جب حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی آواز جب اس کے کانوں میں جاتی ہے تو فوراً وہ دوڑ پڑتا ہے اپنے حکم الحاکمین کے سامنے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے والے کے سامنے، اپنے معین اور مددگار کے سامنے آ کر کے کہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ دنیا کارزار حیات میں، اس دنیا کے امتحان میں، اس دنیا کے مشاکل اور مشاغل میں میرے اوپر جو تھکاوٹ آئی ہے، میرے اوپر جو پریشانیاں آئی ہیں، اے اللہ تعالیٰ اس کو تو دور کر دے، تو ہی معین اور مددگار ہے۔ یہ اعتراف کر کے جب آدمی چلتا ہے مسجد کی طرف تو ایک ایک قدم پر فرشتے نیکیاں، ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ نیکیاں دیتا ہے۔ یہ صرف رسم نہیں ہے، مندروں میں جا کر کے جس طرح سے گھنٹے بجا دیے جاتے ہیں ان کی عبادت ہو جاتی ہے، اس طرح کی عبادت ہماری نہیں ہے۔ ایک ٹریننگ ہے، ایک تربیت ہے، اور اس ٹریننگ اور اس تربیت کی اہمیت کا اندازہ اس سے آپ لگائیں، میدان جنگ ہے، سامنے دشمن فوجیں اسلحہ لے کر کے کھڑی ہیں، اس وقت بھی یہ حکم ہے کہ ایک ٹکڑی دشمن کے سامنے رہے، دوسری ٹکڑی جو ہے وہ سب بنا کر کے نماز پڑھ لے، پھر وہ ٹکڑی جب فارغ ہو جائے تو وہ دشمن کے سامنے چلی جائے اور پھر دوسری ٹکڑی جو ہے وہ نماز پڑھ لے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے دمی بوس ہوئی قوم و حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہے اس کے پیچھے لاجک، اس نماز کے پیچھے، اس عبادت کے پیچھے یہ روح ہے کہ ہر وقت آدمی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں، چاہے وہ صلح کا میدان ہو، چاہے جنگ کا میدان ہو، چاہے سکون کا میدان ہو، چاہے پریشانیوں کا میدان ہو، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر کے سجدہ ریز ہونا ہے۔ اسی طرح سے پھر ایک چیز اور ہے، آدمی جب ہر وقت اس کو یہ رہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں ابھی حاضر ہونا ہے، حکم الحاکمین کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، اس ہستی کے سامنے حاضر ہونا ہے جو ہر چیز کو، ہمارے دلوں کی بات کو جانتا ہے، تو جہاں بھی رہے گا وہ برائیوں سے بچے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ برائیوں سے اور فحش سے روکتی ہے۔ یہ ہے اس کے پیچھے روح۔ تو اس سلسلے میں ہم تمام لوگوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کے آگے اور پیچھے پتے یا چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں، ننگا ہے، اونٹوں اور جانوروں کی طرح وہ گھاس چر رہا ہے، وہ بھی خبیث گھاس جو کانٹے دار ہوتی، جس کو کھانے سے منہ جو ہے وہ کٹ جاتا ہے، چھل جاتا ہے، کھاتے جا رہا ہے، جھکا ہوا ہے اونٹ کی طرح سے، جانور کی طرح سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا حضرت جبریل علیہ السلام سے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں، ان کا کیا گناہ ہے؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، مال کو سینت سینت کر کے جمع کر کے رکھتے تھے، اور بخالت، مال سے محبت ان کا شیوا تھا۔ تو اسی کے نتیجے میں آج جو ہے یہ دنیا یہ گھاس چر رہے ہیں اور خبیث پودے یہ کھا رہے ہیں۔ یہ زکوٰۃ جس کا پورا سسٹم اسلام میں دیا گیا ہے، پورا ایک زکوٰۃ کا نظام ہے، اور باقاعدہ دنیا کا یہ ریسرچ آ چکا ہے کہ اگر مسلمان اپنے زکوٰۃ کے نظام کو اجتماعی طور سے بہتر اور منظم اور مستحکم کر لیں تو مسلمانوں کی غربت دور ہو سکتی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے 10 سال ہوا ہوگا، ایک اخبار کی رپورٹ تھی، دعوت اخبار میں یہ رپورٹ آئی تھی کہ اس گئی گزری حالت میں بھی ہندوستان میں
14,000 کروڑ زکوٰۃ نکلتی ہے، بہت کم نکلتی ہے، لیکن پھر بھی 14,000 کروڑ زکوٰۃ نکلتی ہے۔ اگر تمام لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال دیں تو ہمیں کسی کی سہایتا کی ضرورت نہیں، کسی کے در پر سر جھکانے کی ضرورت نہیں، ہم مسلمان خود کفیل ہو جائے گا، مسلمان اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے گا، کسی محلے میں کوئی غریب نہیں ہوگا، کسی محلے میں کوئی محتاج نہیں ہوگا، کسی محلے میں کوئی بے سہارا نہیں ہوگا، کوئی بیوہ کسی کے سامنے جا کر کے ہاتھ نہیں پھیلائے گی، کسی یتیم کا آنسو نہیں بہے گا، کسی مجبور کی بے بسی لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی، کوئی مجبور جو ہے بے عزت ہو کر کے رسوا ہو کر کے سماج میں نہیں رہے گا۔ اس نظام کو جو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، اس کا سسٹم ہم نے اگر نہیں بنایا اور مال دولت کی محبت میں اگر ہم پڑے رہے اور زکوٰۃ نہیں نکالی تو زکوٰۃ نہ نکالنے کی جتنی وجہیں ہیں تو ہیں ہی، اتنی سخت چیز ہے یہ۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا کہ ہم نماز بھی پڑھیں گے، دوسری عبادات بھی کریں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا، جو لوگ بھی مانعین زکوٰۃ ہیں ان کے خلاف جہاد کا اعلان، نماز چھوڑنے والوں کے لیے جہاد کا اعلان نہیں ہوا، دوسری اور چیزوں کی جو کمی تھی اس کا اعلان نہیں ہوا جہاد کا اس سے، لیکن مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان ہوا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جنگ کے لیے نکل گئے، جب تک کہ وہ لوگ مان نہیں گئے کہ زکوٰۃ ہم ادا کریں گے اس وقت تک ان کے خلاف مہم جاری رہی۔ یہ زکوٰۃ دینے سے فائدہ جو دوسروں کا فائدہ ہوتا ہی ہے، جو انسان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دل سے مال کی محبت نکل جاتی ہے، اور مال کی محبت اتنی بری چیز ہوتی ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان ناجائز ذرائع استعمال کرتا ہے، ناجائز وسائل استعمال کرتا ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی ترکیبیں استعمال کرتا ہے جس کو سوچا نہیں جا سکتا۔ اس لیے اس پر بھی ہم توجہ دیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اللہ کا حق سمجھ کر کے، اسلام کا رکن سمجھ کر کے ہم زکوٰۃ نکالیں اور مستحقین پر خرچ کریں۔ مستحقین کون کون لوگ ہیں وہ ایک الگ تفصیل ہے، الگ تشریح ہے، اس میں ابھی جانے کا وقت نہیں۔ ایک چیز اور، بہت سارے مشاہدات کروائے گئے، لیکن ایک چیز جس کا اور مشاہدہ کروایا گیا وہ یہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں ایک آدمی ہے جس کا پیٹ اتنا بڑا ہے جیسے ایک چھوٹا کمرہ ہوتا ہے، اور اس میں سنیے تو رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں، سانپ اور بچھو اندر جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، بڑے بڑے سانپ اندر جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اس کو ڈس رہے ہیں، وہ تڑپ رہا ہے، لیکن سانپ اپنا کام کرتے جا رہے ہیں، اندر جاتے ہیں، نکلتے ہیں، ڈستے ہیں، پھر جاتے ہیں، اسی طرح سے کام وہ چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے حضرت جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو جن کی یہ سزا ہے؟ ہمیں تو ایک چھوٹی سی برہ کاٹ لے اگر تو بڑی دیر تک تکلیف محسوس ہوتی ہے، شہد کی مکھی اگر تھوڑی دیر تک کاٹ لے تو بڑی دیر تک محسوس ہوتی ہے، لیکن ایک کیلی چبھ جائے تو بڑی دیر تک اس کی جسم کا وہ درد محسوس ہوتا ہے، لیکن وہاں سانپ کاٹے جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، سانپ کاٹے جا رہے ہیں، تکلیف کا عالم دیکھیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟
تو حضرت جبریل نے جواب دیا، یہ ہماری قوم کے یا انسانوں کے سود خور لوگ جو سود کھاتے ہیں، جو سودی نظام چلاتے ہیں، جو سودی کاروبار کرتے ہیں، 1 کی 2، 2 کی 4، 4 کی 10 وغیرہ وغیرہ آپ جانتے ہوں گے۔ اور اس کے بعد بینکوں میں ہمارے پیسے رہتے ہیں، سال بھر کا سود آتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کی چھان پٹک کر کے اس کو نکال کر کے جو ہاں سود کے پیسہ کا استعمال کرنا ہے وہاں استعمال کریں، ورنہ جو آ رہا ہے آنے دو، بڑھ کر کے آ رہا ہے آنے دو۔ آپ ذرا سوچئے کہ 1 بالٹی اچھا پانی ہو اور اس میں 1 قطرہ 2 قطرہ چند قطرے اگر پیشاب کے پڑ جائیں تو کون آدمی ہے جو پینے کی جرأت کرے گا یا ہمت کرے گا؟ کس کی طبیعت گوارا کرے گی؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ جس طرح شراب حرام ہے، ایک شراب پینے والے کو سے ہر آدمی نفرت کرتا ہے، کرنی چاہیے، لیکن سود خوروں سے نفرت کوئی نہیں۔ بینک بیلنس ہے، سود آ رہا ہے، کوئی اس پہ احساس ندامت نہیں، پچھتاوا نہیں۔ تو حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رجب کا مہینہ، معراج کا واقعہ، اس میں تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے گزارا یا مشاہدہ کروایا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ جو لوگ بھی ان برائیوں میں مبتلا ہیں وہ اس سے توبہ کریں، اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور ایک صالح اور بہترین انسان بن کر کے اور بہترین سماج بن کر کے جو ہے، سماجی آدمی بن کر کے اپنے درمیان رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ نظام ہے وہ بہتر طریقے سے چل سکے اور سب کے لیے رحمت ثابت ہو اور سب کے لیے بابرکت ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں معراج کے واقعات سے، معراج کے پیغام سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔